بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان اس بات پر کہ اس نے ہمیں مسلمان قوم میں، مسلم امت میں پیدا فرمایا. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا ہم کو اعزاز بخشا. ہم اس کلمہ طیبہ کے اقرار کرنے پر صرف فخر ہی نہیں بلکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان مانتے ہیں، کیونکہ کلمہ طیبہ کا وزن دنیا و مافیہا کی تمام مخلوقات اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے کا وزن بڑھ جائے گا. کیا کبھی ہم نے غور کیا جس کلمے کے ہم اعتراف کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے اعتراف کرتے ہیں، اور بچہ، نومولود بچہ یا تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کی تسمیہ خوانی کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھواتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوا کر ایک تقریب منعقد کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے اس جانب غور و فکر کیا کہ یہ کلمہ طیبہ ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور یہ کلمہ چاہتا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا اقرار اور اعتراف کرنے والوں سے اس کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ غور کرنا چاہیے، اور ہر اس چیز پر غور کرنا چاہیے جو ہم عربی میں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، روزے کی نیت کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، افطار کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، دعائے جنازہ پڑھتے ہیں،
اور ہر وہ دعا جو کسی انسانی بشری اور فطری تقاضے کے پیش نظر رکھ کر وہ کام انجام دیتے ہیں اور دعا کا اہتمام کرتے ہیں، کبھی کیا ہم نے اس دعا کا مطلب، مفہوم، مقصد، ترجمہ، معانی پر غور و فکر کیا؟ نہیں کیا۔ کرنا چاہیے، کیونکہ بامعنی زندگی گزارنے کے لیے بامعنی قرآن پڑھنا چاہیے، بامعنی زندگی گزارنے کے لیے بامعنی تلاوت کرنا چاہیے، بامعنی زندگی گزارنے کے لیے ہر آیت، ہر حدیث، ہر دعا کو بامعنی اور مطلب کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ تو ہمیں یاد ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو بامحاورہ اور صحیح لفظ بلفظ ترجمہ ہے، لیکن اس کلمے کے اقرار کے پس پشت کیا مقصد ہے، یہ غور طلب ہے، فکر طلب ہے، اور اس جانب ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں اگر اس روئے زمین پر کوئی عبادت، پوجا، پرستش اور عبادت کے لائق کوئی اگر ہستی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو خالق ہے، رازق ہے، مختار کل ہے، معبود حقیقی ہے، مسجود حقیقی ہے، زندگی دینے والی ہستی وہی، موت دینے والی ہستی وہی، روزی اور رزق اور عزت اور ذلت اور زندگی کا ہر کام اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے اور اللہ کی چاہت پر منحصر ہے۔ اس بات پر ایمان و یقین لا الہ الا اللہ کا تقاضا کرتا ہے۔ چاہے ہم مصیبت میں آئیں، اللہ کی مشیت کے بغیر ہم مصیبت میں نہیں آ سکتے۔ ہم پریشان ہیں تو اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت کے بغیر ہم پریشان نہیں ہو سکتے۔ ہم راحت دہ سکون آرام سے ہیں تو اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہم چین اور سکون کی زندگی پا سکتے ہیں۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سکون کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ممکن ہے کوئی چیز تمہیں پسند ہو لیکن اللہ کو پسند نہیں، تو اللہ کو پسند نہیں تو اللہ اپنی پسند کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ ممکن ہے کسی چیز سے محبت کرو لیکن تمہارے لیے اچھی نہ ہو، ممکن ہے کوئی چیز تمہارے لیے تمہیں بری لگے لیکن وہ تمہارے حق میں اچھی ہو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کے احاطہ علم میں ہے۔ شاید فضا سے شکل آیا ہو بہار کی، شاید فضا سے شکل آیا ہو بہار کی، کچھ مصلحت اسی میں ہو پروردگار کی۔ کبھی کبھی خیر میں شر کا پہلو ہوتا ہے، کبھی کبھی شر میں خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ اس بات پر ایمان و یقین بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بہرحال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 24 کلمات پر مشتمل کلمہ ہے۔ پہلے حصے کے 12 حروف ہیں اور دوسرے حصے کے 12 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں، محمد رسول اللہ کے 12 حروف ہیں۔ 24 حروف پر مشتمل یہ کلمہ دراصل 24 گھنٹے کی زندگی ہمیں اس کلمے کے تحت گزارنے کا تقاضا کرتا ہے۔ عبادت ہو تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ ہر وہ کام جو انسان اپنی بشری اور فطری تقاضے کے پیش نظر رکھتا ہے وہ عبادت ہے۔ چاہے عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، حقوق کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، لین دین کا ہو، کاروبار کا ہو، تجارت کا ہو، معاشرت کا ہو، معیشت کا ہو، سیاسیات کا ہو، اقتصادیات کا ہو، ان سارے امور میں اللہ کی مرضی پیش نظر رہے وہ عبادت ہے۔ چاہے ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، پڑھنا پڑھانا، زندگی کا کوئی شعبہ ہو اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کو راضی کرنے کی خاطر انجام دیا جائے وہ عبادت۔ تو لا الہ الا اللہ
طرز عبادت چاہتا ہے، ایسی عبادت تو شرک اور بدعت سے پاک ہو، اللہ کے لیے ہو۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہر وہ کام جو انسان کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر انجام دیا جائے تو وہ سنت رسول کی اتباع کہلاتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کس طرح تھے، جاگتے کس طرح تھے، کھاتے کس طرح تھے، پیتے کس طرح تھے، دعا پڑھ کر سونا اور اٹھ کر دعا پڑھنا اور قضائے حاجت کو دعائیں پڑھ کر جانا اور بائیں پیر اندر داخل کرنا اور نکلتے وقت سیدھا پیر باہر نکالنا اور قضائے حاجت کی دعا پڑھنا اور قضائے حاجت کے بعد دعا پڑھنا، کھانے کے بعد، پینے کے بعد، سونے کے بعد، اٹھنے کے بعد، مارکیٹ میں جب گزرے، مسجد میں جب داخل ہو، مسجد میں جب بیٹھے، ان ساری چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودات کیا ہے، ان باتوں کے پیش نظر زندگی گزارنا یہ طرز معاشرت ہے۔ تو کلبے کا پہلا حصہ طرز عبادت کو ظاہر کرتا ہے اور کلبے کا دوسرا حصہ طرز معاشرت کو ظاہر کرتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اگر زندگی گزاری جائے تو گویا کہ آپ کامیاب ہیں اور کلمے کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم عبادت کے معاملے میں شرک و بدعت سے پاک ہیں، دور ہیں؟ کیا کبھی ہم نے زندگی کے معاملے میں کبھی اس بات کی طرف توجہ دی، غور فکر کیا کہ کوئی ہمارا عمل، زندگی کا کوئی عمل، خوشی کا عمل، غمی کا عمل، عید الفطر منانے کا عمل، عید الاضحیٰ منانے کا عمل، نکاح کا عمل، دعائے جنازہ اور زندگی کے تمام اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر انجام دے رہے ہیں تو اس میں رسول کے مطابق آپ انجام دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا یہ ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ کر زندگی گزارنا یہ بدعت والی زندگی ہے۔ نکاح کا معاملہ یہ زندگی کا اہم معاملہ ہے، خوشی و مسرت کا معاملہ ہے، یہ کوئی رسم اور رواج اور تہوار والا معاملہ نہیں ہے۔ نکاح کا معاملہ دراصل ایک عبادت والا معاملہ ہے۔ نکاح کوئی رسم نہیں، نکاح کوئی رواج نہیں، نکاح کوئی تہوار نہیں، نکاح کوئی خرافات نہیں۔ نکاح جیسی نیکی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے مشعل راہ ہے۔ گرمی کا موسم ہے، شادیوں کا سیزن ہے، نوجوانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کے لیے کیا رہبری کی، کیا رہنمائی کی۔ شادی سے پہلے رشتہ دیکھا جاتا ہے، پیغام بھیجا جاتا ہے، اور شادی ہر نبی کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی 3 چیزیں میرے لیے بہت محبوب ہیں، 3: الصلاۃ، النکاح، خوشبو، نماز اور نکاح۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے نکاح اور شادی۔ النکاح من سنتی، خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے۔ دوسرے حدیث میں من رغب عن سنتی فلیس منی، جو کوئی میری سنت سے، میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا، انحراف کرے گا، روگردانی کرے گا، وہ مجھ سے نہیں۔ نصف ایمان کا درجہ رکھنے والی عبادت ہے۔ اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے تو گویا کہ نصف ایمان اس کا ہو گیا، باقی آدھے ایمان کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ نکاح میں تاخیر کے اسباب پر اگر غور و فکر کیا جائے اور اسی تاخیر کی وجہ سے دختران اسلام ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، جہل، لین دین، بیجا خواہشات، بیجا فرمائشیں، بیجا ڈیمانڈ نوجوان لڑکیوں کو بوڑھا کرتی جا رہی ہے، بوڑھی ہوتی جا رہی ہے۔ لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہوتی جا رہی ہیں، لڑکے کم پڑھے لکھے ہو جا رہے ہیں، کفو پر ہمسری کا رتبہ نہیں رہا ہے۔ ہائیلی کوالیفائڈ، گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ اور اس کے بھی آگے
لڑکیوں کا اگر تناسب دیکھا جائے تو لڑکوں کے مقابلے میں دگنا تگنا ہے. لڑکے پڑھائی لکھائی میں کم ہیں، میٹرک پاس، میٹرک فیل، 10ویں پاس، 12ویں پاس، گریجویٹ کم، پوسٹ گریجویٹ تو بہت کم. اعلیٰ تعلیم یافتہ انجینئر، ڈاکٹرز، انجینئر، پروفیسر، لیکچررز، پوسٹ گریجویٹ تو انگلیوں پہ گنے جانے والی تعداد. یہی وہ چیز ہے جو ہماری لڑکیوں اور لڑکوں کی نکاح میں تاخیر کے سبب بنتے جا رہے ہیں. لڑکیاں غیروں کے ہاتھ تھام رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں. ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے، عین شادی کے موقع پر لڑکے نے ایجاب و قبول سے پہلے 4 ویلر گاڑی کا ڈیمانڈ کر دیا اور مقام عقد سے اٹھ کر بھاگ گیا. یہ لڑکوں کی لالچ، دنیاوی خواہشات اور فرمائش اور ڈیمانڈ سے نتیجہ ہے. اور یہ ساری کی ساری جو تباہی اور بربادی ہے، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. والدین اپنے اولاد کو تربیت نہیں دے رہے ہیں، دین کی طرف ان کو راغب نہیں کر رہے ہیں، دینی تعلیم سے انہیں آشنا نہیں کر رہے ہیں، دعوت دین کے کام سے انہیں نہیں جوڑ رہے ہیں، مسجد کے کام سے نہیں جوڑ رہے ہیں. اس کا انجام آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. خطبہ نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، 3 آیتیں اکثر و بیشتر پڑھی جاتی ہیں، اور ان تینوں آیتوں میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. ایک آیت میں نے وہی پڑھی ہے، اللہ سے ڈرتے رہو. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اس میں کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کا جذبہ ہوگا. جس کے دل میں تقوی نہیں ہوگا، وہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرے گا، خود کے باپ سے بھی نہیں، کسی اور کے باپ سے بھی نہیں، یہاں تک کہ اللہ سے بھی نہیں، رسول سے بھی نہیں، دین سے بھی نہیں، آخرت سے بھی نہیں، مرنے سے بھی نہیں ڈرے گا. تقوی، خوف خدا، خشیت الہی، اللہ کا خوف بہت ضروری ہے. اور خطبہ نکاح میں یہی 3 آیتیں جس میں یہی کہا جاتا ہے اتقوا اللہ. دوسری آیت جو میں نے پڑھا، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ڈرتے رہو، قرآن پہ ڈرتے رہو، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. مرنے تک ہی تم کو اللہ سے ڈرنا ہے. زندگی کا کوئی شعبہ، زندگی کا کوئی کام، کوئی عبادت، کوئی معاملہ، لین دین، کاروبار، تجارت، نکاح جیسے امور میں اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ کا حکم کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، اس کو پیش نظر رکھنا، یہی تقوی اور خوف خدا کا تقاضا ہے. نوجوانوں کو حکم دیا گیا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں جو کوئی حق کے زوجیت پر نام نفقے کی قدرت رکھتا ہو، 2 شرطیں ہیں. نوجوانوں میں اگر وہ 2 شرطیں پائی جاتی ہیں، حق زوجیت اور نام نفقے کی قدرت، تو اسے شادی کر لینا چاہیے. حق زوجیت کا حق ادا کرنا، جس مقصد کے لیے شادی کی جاتی ہے اس پر قدرت رکھنا، اور نام نفقے کی قدرت رکھنا، یہ 2 چیزیں اگر پائی جا رہی کسی نوجوان میں تو اسے شادی کر لینا چاہیے. فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. یہ نکاح کو نیچے کرنے کا ذریعہ ہے، مؤثر ذریعہ ہے نکاح، اور شرمگاہوں کی حفاظت کا مؤثر ذریعہ ہے. لیکن اس کے زوجیت پر قدرت ہے، لیکن نان نفقے کی اوپر قدرت نہیں ہے، پال نہیں سکتا، گزرے اوقات ہو نہیں سکتی، گھر لے کر رکھ نہیں سکتا، سکنا. ظاہر بات ہے ان دونوں میں سے ایک شرط اگر نہیں پائی جا رہی تو اس کے لیے شرط شادی کی نہیں ہے، وہ روزہ رکھے. فمن لم يستطع فعليه بالصوم، اسے روزہ رکھنا چاہیے. فإنه له وجاء، کیونکہ روزہ شہوت نفسانی کو توڑنے والی چیز ہوتی ہے. اسی وجہ سے نکاح جس طرح فرض ہے، سنت ہے، حرام بھی ہے. جس کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو اس کے لیے نکاح فرض ہوں گے، گناہ میں پڑنے کا جسے اندیشہ نہیں اسے سنت ہے.
لیکن جو حق زوجیت پر قدرت نہیں رکھتا یا نان نفقے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، اس کے لیے شادی کرنا حرام ہے. صراحت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، یہ فتویٰ ہے فقہاء کرام. اس لیے انہیں اپنے آپ کو قوی، صحیح الجسم اور کمانے اور پرورش کرنے کے لائق بنانا ضروری ہے، کیونکہ آج رزق اور روزی کی تلاش میں لوگ کم رہ رہے ہیں، شکار کی تلاش میں کچھ زیادہ رہتے ہیں. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، شکار کا وعدہ نہیں کیا ہے. شکار کبھی کبھی ملتا ہے لیکن رزق ہمیشہ ملتا ہے، اور رزق اس شخص کو ملنے کی گارنٹی دی ہے جو نماز فجر کا اہتمام کرتا ہے، اور جو نماز فجر کا اہتمام نہیں کرتا اس سے رزق روک لیا جاتا ہے. نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے. یہ حدیث اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، صبح فجر کی نماز بستروں میں پڑھتے ہیں، ایسے لوگ زندگی بھر فقر فاقہ اور تنگدستی کا شکار رہتے ہیں. یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، تمہیں شادی کر لینا چاہیے. جو استطاعت رکھتا ہو، حق زوجیت اور نان نفقے کی قدرت رکھتا ہو، اسے کر لینا چاہیے. آنکھوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا یہ مؤثر ذریعہ ہے. اب یہاں پہ رشتہ نکاح بھیجا جاتا ہے. تم کا البراۃ لاربعین لمالھا ولحسبھا ولجمالھا ولدینھا فاصفر بذات الدین تربت یداک. لڑکیوں کو رشتہ بھیجا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اسوہ کیا ہے، فرمان کیا ہے، رہنمائی کیا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے. عام طور پر عورتوں سے شادی کی جاتی ہے چار چیزوں کو دیکھ کر: حسب و نسب اور خاندان کو دیکھ کر، حسن و جمال کو دیکھ کر، مال و دولت اور پراپرٹی کو دیکھ کر. کفار و مشرکین کے نزدیک سب سے زیادہ انتخاب عورت کا جو معیار ہے وہ ہے حسب، نسب اور خاندان. کفار و مشرکین کے نزدیک لمالھا، یہودیوں کے نزدیک مال و دولت معیار انتخاب، عیسائیوں کے نزدیک جمالھا، حسن و جمال اور خوبصورت. کفار و مشرکین حسب و نسب، یہود مال و دولت، عیسائی حسن و جمال. ولدینھا، چوتھی چیز دینداری ہے، شرافت ہے، کردار ہے، کیریکٹر ہے. اس چیز کو پیش نظر رکھ کر شادی کی جاتی ہے. اور یہ آقا نامدار، حضور پر نور، سرور کائنات، فخر موجودات، نور افلاق، بہار لولاق، ساقی کوثر، شافع محشر، سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو معیار انتخاب ہے، انتخاب کا جو معیار ہے وہ دینداری اور شرافت کو انتخاب کرنے کا حکم دیا ہے. اور جو کوئی دینداری، شرافت اور کیریکٹر اور کردار کو پیش نظر کر شادی کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اس دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. اکثر و بیشتر ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو خلا اور طلاق کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار انتخاب کو پس پوچھ ڈال کر حسب نسب کو اختیار کر لیا، مال و دولت کو اختیار کر لیا، حسن و جمال کو انتخاب کا معیار قرار دیا. تو خلا اور طلاق کے مسائل کچھ زیادہ ہی ہو رہے ہیں. آپ فیملی کورٹ میں جائیے، وہاں پر برقع والی خواتین زیادہ نظر آ رہی ہیں. نکاح فسخ کرانے کے لیے، خلا کرانے کے لیے، طلاق کرانے کے لیے عورتیں اپنے شوہروں سے پریشان ہیں، شوہر اپنی بیویوں سے پریشان. وجہ اس کی ہے کہ ان دونوں نے دینداری اور شرافت کو مقدم نہیں رکھا، اس کا نتیجہ خلا اور طلاق کی شکل میں نظر آ گیا. اسی طریقے سے لڑکیوں کو اور لڑکی والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رہنمائی کی، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اگر تمہاری جانب کسی ایسے لڑکے کا پیام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو تو اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا. آپ نے اس کی دینداری کو نہیں دیکھا، آپ نے اس کی شرافت کو نہیں دیکھا، آپ نے اس کے ایمان اور اعمال کو نہیں دیکھا، آپ نے اس کی پراپرٹی کو دیکھا، آپ نے اس کی جائیداد کو دیکھا، آپ نے اس کی سروس اور ملازمت کو دیکھا اور دینداری کو نہیں دیکھا، اور ایسے نیک لڑکے کے رشتے کو ٹھکرا دیا تو کان کھول کے سن لو، زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا.
اگر رشتے ٹوٹتے ہیں، شادیاں ٹوٹتی ہیں، خلا اور طلاق کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو عام طور پر آپ سروے کیجئے، آپ جائزہ لیجئے، آپ محاسبہ کیجئے کہ عام طور پر دیندار کے رشتے کو ٹھکرانے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ خلا اور طلاق کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال شادیوں کا موسم ہے، اس لیے میں شادی کا یہ عنوان میں نے باندھا ہے، لیکن جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی عورتوں کے ساتھ کس طرح رہیں، اس کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوں۔ آج ہم نے اپنی بیویوں کو پیروں کی جوتی سمجھ رکھا ہے۔ عورتیں پنڈلی سے پیدا نہیں ہوئی، عورتیں پاؤں سے پیدا نہیں ہوئی ہے، عورتیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی دل کے قریب ہے، لہذا عورتوں کو دل کے قریب رکھنا چاہیے۔ اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اسی وجہ سے عورتوں کی تخلیق بھی اس میں کجی ہے، اس میں ٹیڑھا پن ہے، اس کو ٹیڑھے پن میں ہی گھسنا ہے، اس کو ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اس کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو سیدھا کرنے جائیں گے تو وہ سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹ جانا طلاق ہے۔ بہرحال عورتیں آپ کی شفقت، آپ کی ہمدردی، آپ کے تحفظ، آپ کی عزت اور آپ کے حوصلہ افزائی کی زیادہ ضرورت مند ہوتی ہے۔ اس کی تحفظ کہ وہ کھلائے گا، پلائے گا، عزت دے گا، حوصلہ افزائی کرے گا، اس بات کی متمنی ہوتی ہے عورت۔ اگر آپ کی طرف سے تحفظ نہیں مل رہا ہے عورت کو، آپ کی طرف سے اسے عزت نہیں مل رہی ہے، اور آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی نہیں مل رہی ہے، تو اس کی زندگی تلخ گزر جائے گی، دونوں میں باہم کشیدگی ہو جائے گی، اور اس باہم کشیدگی کا نتیجہ خلا اور طلاق کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ عورتوں کے لیے بھی کہا ہے، المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا، عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی خدمت کر لے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، یہ 4 چیز اگر کوئی عورت کر لیتی ہے تو جنت کے دروازے میں سے کسی بھی دروازے میں سے جانے کا اسے اختیار دیا جاتا ہے۔ عورتوں کو بھی یہی کہ نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، شوہر کی خدمت کرے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بہرحال شوہر کی بیویوں کی ذمہ داریاں اور جو حقوق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، عورتیں اپنے شوہر کی کے جو حقوق ہیں اس کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، تو شاید خلا اور طلاق کے جو فیصد ہے اس کا تناسب ہے، اس میں انشاءاللہ یقیناً کمی آ سکتی ہے۔ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھی اور ایک حدیث پڑھی تھی۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو زندگی کی کوئی طاقت تم کو راہ سے گمراہ نہیں کرے گی۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے سنت رسول، اور یہی ہمارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کا تقاضا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں اگر ہم طرز عبادت کو جس طرح چاہیے کہ شرک اور بدعت سے پاک عبادت کی جائے اور سنت رسول کو اپنایا جائے، رسوم رواج خرافات سے ہٹ کر اگر عبادات انجام دیے جائیں تو انشاءاللہ وہ عبادت کر جائے۔ نکاح بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت کو اگر عبادت کے ڈھنگ سے انجام دیا جائے گا تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، جس میں رسوم نہ ہو، رواج نہ ہو، خرافات نہ ہو، ایجاب قبول، وکیل اور 2 گواہ، بس یہی شرائط ہے نکاح کے۔ اس کے علاوہ سارے کے سارے رسوم ہیں، رواج ہے، خرافات ہے، غیر ضروری ہے، اور غیر ضروری چیزوں کے عمل انجام دہی سے بہت سارے خرافات اور نت نئے پریشانیاں، نت نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو، ہر عمل کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسوہ رسول اور فرمودات الہی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے،
حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، دین سے جو دور ہے پریشان بہت ہے، ڈھونڈو نہ کامیابی کا کوئی اور طریقہ، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن بہت ہے، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن بہت ہے۔ اور دو آیتیں بس، پورے قرآن کا اگر نچوڑ اگر دو آیتیں پیش کر دی جائے تو ہو سکتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو کوئی میرے ہدایت سرچشمے ہدایت سے روگردانی کرے گا میں اس کی زندگی اجیرن کر دوں گا۔ اور دوسری آیت ہے من تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو کوئی میری کتاب ہدایت کی اتباع کرے گا وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور محروم اور بدقسمت نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کتاب ہدایت اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر جو امور انجام دیے جاتے ہیں آپ اچھی طرح واقف ہیں، یہ سارے امور عبادت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، عطیات ہے، زکوٰۃ ہے، ان ساری چیزوں کا مد یہاں پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ بے شمار امور ہے، بے شمار کام ہے، اور ایک لمبا اسٹاف ہے جو یہاں پر برسر روزگار ہے، برسر ملازمت ہے، ملازمت بھی کر رہا ہے، خدمت بھی کر رہا ہے، اور ان سارے کاموں کے پیچھے بہت بڑا خرچہ ہے۔ آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ ان سارے امور پر زر کثیر خرچ ہوتا ہے، آپ اپنے مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کی نیت سے اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات جو بھی بن پڑتا ہے ان کاموں میں، ان کار خیر میں آپ خرچ کیجئے۔ انشاءاللہ یہی خرچ ہمارے لیے صدقہ آخرت اور ذخیرہ آخرت اور ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بڑی رقم دینا چاہتا ہے تو سیدھے ہاتھ کی طرف آفس ہے، وہاں آپ ہے تو رقم دے کر رسید کٹوا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔